جی تھینک یو. آپ سب لوگوں نے یہ سنا کہ کس طرح سے اس حکومت نے عوام کش بجٹ پیش کیا ہے. بیسیکلی اس بجٹ کے جتنے بھی فگرز ہیں وہ بالکل اسی فارم 47 کی حکومت کی طرح بوگس، جھوٹے اور جھوٹ پر مبنی ہیں. میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی، وہ جو ہمیں کہتے تھے ہم سے حکومت سنبھالی نہیں جاتی، وہ جو ہمیں کہتے تھے جی نا تجربہ کاروں کو لے کر آئے ہیں، وہی جو نا تجربہ کار تھے اور جن سے حکومت سنبھالی نہیں جاتی تھی، انہوں نے 40% ایکسپورٹ میں جو یو ایس کو جاتی تھی انکریز کیا تھا. انہوں نے آئی ٹی ایکسپورٹس کو انکریز کیا تھا. جی ڈی پی گروتھ تو ایک چیز ہے، آپ کا سروس سیکٹر ہو جائے، آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہو جائے، آپ کے جتنے بھی سیکٹرز ہو جائیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اکانومی کو، سب اس وقت ترقی کے اشاریوں کو چھو رہے تھے. اور یہاں پر کیا ہے، ہماری نئی آٹو موبائل فون مینوفیکچرنگ کی انڈسٹریز لگ رہی تھی. کرونا تھا اور جو یہ ہمیں بار بار یاد کراتے تھے نا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہاں آ کر نوکریاں دینی ہیں، تو ہم نے تقریباً 50 لاکھ نوکریاں دی. ایون کووڈ کا ٹائم تھا. اور آج اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اپنے فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ 1,80,00,000 اس وقت لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں، اگر میں صرف کچھ چیزوں کے اوپر یہاں پر ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز فگرز کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیں گے کہ اگر جو ہم دعوے کریں وہ دعوے بالکل سچے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کا جو ہم دیکھتے تھے، کیپٹل گڈز میں 49% کی گروتھ تھی. موبائل اور ٹرانسپورٹ اکوپمنٹ کے اندر 401% کی ترقی ہو رہی تھی. آئی ٹی ایکسپورٹ 29% انکریز کر رہی تھی. ہائر ایجوکیشن میں 8.7% کا رائز تھا. اور اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں ان کی شرح کیا ہے. اسی طرح سے ہماری جو کنسسٹنٹلی ہر ایک چیز گرو کر رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری تو آپ ایک طرف رکھ دیں، ایگریکلچر میں 1100 ارب کا کسان کو فائدہ ہو رہا تھا. اور ہماری ساری جتنی بھی ہمارے ایگریکلچر کے جتنے بھی ہمارے آپ کہہ لیں گندم کہہ لیں، کپاس کہہ لیں، ہماری جو میجر کراپس تھیں وہ ترقی کی طرف جا رہی تھی. اور ہمارا یہاں پر کیا تھا، ٹریکٹرز کی پرچیز ہو رہی تھی. کھاد کے اس میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں کھاد بھی باہر سے منگوانی پڑ جائے، اتنا ہمارا بوم آ رہا تھا اس سیکٹر میں، جس سیکٹر کو اور کسانوں کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں. 37% آف دا پاپولیشن اس وقت ان سے ایسوسیٹیڈ ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ ترقی ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ صحت کارڈ، اس کے ساتھ ساتھ لنگر خانے، پناہ گاہیں، جاب اپرچونٹیز، کامیاب جوان پروگرام، سارے پروگرامز ایسے تھے جس کا ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو رہا تھا. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. عمران خان کے دور میں، وزیر اعظم خان کے دور میں، آپ جب کہیں پر بھی اپنا علاج کرانے جاتے تھے تو آپ کی جیب کے اندر 10 لاکھ روپے کا ایک صحت کارڈ ہوتا تھا. آج اگر ہم ایلوکیشن دیکھتے ہیں اس بجٹ میں تو 81 روپے ایک فرد کے اوپر ایک سال کی اسپینڈنگ ہے. سو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری آئی ٹی سیکٹر گرو کر رہا تھا، یہاں پر آپ نے کیا کیا، آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ آپ نے یہ کیا کہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں ان کے اوپر 18% کا ٹیکس لگا دیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $210 بلین ہے. پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ از $3.23 بلین. اور اس کے بعد بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نوجوان ہے جسے آلریڈی تقریباً کوئی 29% آپ بے روزگار کر چکے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں آپ کو 18% ٹیکس بھی پے کرے. یہاں پر آپ کیا کریں، 111 کمپنیز آپ کی وہ ہیں جن میں سے ہماری تقریباً کوئی، ہم نے اس کا اندازہ کیا، کوئی 35 کمپنیز ایسی ہیں جو آرمی سے یا افواج سے ایسوسیٹیڈ ہے. آپ نے ان کو ٹیکس فری کر دیا ہے. اسی کا سارا بوجھ آپ نے کس کے اوپر ڈال دیا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ نے ڈال دیا ہے. آپ اگر دیکھیں تنخواہ دار طبقے سے آپ لوگوں کی اپنی رپورٹس ہیں، اس سال کے اندر آپ نے کوئی 536 ارب روپے کا ٹیکس وصول کرنا ہے. یعنی آپ اشرافیہ پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، تنخواہ دار طبقے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نچوڑ دیں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سرکاری ملازمین کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں. تجویز 6% کی پیش کی گئی تھی، 10% کا
ہم نے کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دیے، جبکہ اشرافیہ کا کیا حال ہے؟ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی 860% آپ نے تنخواہیں انکریز کرنی ہے۔ چلیں آپ چھوڑ دیں، خط غربت سے نیچے جتنے لوگ گئے ہیں 45% پاپولیشن اس وقت خط غربت سے نیچے ہے، اور ورلڈ بینک اس میں کہہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $4 سے بھی کم کما رہے ہیں یومیہ، یعنی $4 سے کم یومیہ آپ کی آدھی % آبادی 12 کروڑ عوام کما رہی ہے، اور آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ یہاں پر آپ ججز سے شروع کر دیں جو 26ویں ترمیم کے بعد کسی کے پراکسیز بن کر رہ گئے ہیں، وہاں سے آپ شروع کر دیں اور آپ اس پارلیمنٹ پر آ جائیں، اس حکومت پر آ جائیں جس کی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی عوام کی بیکنگ ہے۔ ایک کمپیریزن ہم نے کیا ہے، اور اس کمپیریزن کے لحاظ سے ہمیں جو یہ حکومت پڑ رہی ہے، یہ 11 کروڑ روپے ایک گھنٹے میں وہ حکومت پڑی ہے جو کچھ نہیں کر رہی۔ ان کو بھی آرڈرز آتے ہیں، ان کو بھی بلز آتے ہیں، اور وہ بلز ایز اٹ از وہ لے ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور ہمیں ایک دن کا وہ 2.6 ارب روپے میں پڑ گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں نا، ہمیں نہ ایسی کوئی جمہوریت کا فائدہ ہے، نہ ہمیں ایسی کوئی پارلیمنٹ کا فائدہ ہے، نہ ہمیں کوئی ایسی عدلیہ کا فائدہ ہے۔ یہ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں، وہ ہم کہتے تھے نا ڈیموکریسی کے 3 جو ہوتے ہیں ستون ہوتے ہیں، تو 2 ستون تو 26ویں ترمیم کے بعد ایک تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا 8 فروری کے بعد، دوسرا بھی 17 سیٹوں والے کو آپ نے مستلق کر دیے، جو ہمیں 3 ارب روپیہ ایک دن کا انہیں دینا پڑے، اور ان کی تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، آپ کی نا تجربہ کاری، آپ کا حکومت نہ سنبھالنا، مجھے چھوڑ دیں، میں تو شاید آپ کی اپوزیشن رائیولری میں ہوں گی، یہ آپ کا اپنا وزیر خزانہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ آپ معاشی طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ معاشی طور پر ناکام کس طرح سے ہیں؟ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں اور مالی گنجائش کے مطابق ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو میں ان صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں جو انسٹالڈ ہے، جنہیں لایا گیا ہے، جن کی کوئی سے نہیں ہے، جن کی کوئی عوامی حمایت نہیں ہے، میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، تو قرض لے کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرض لے کر آپ ججز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، قرض لے کر آپ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، قرض لے کر آپ اسپیکر کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، یعنی ہم قرض کے پیسے میں، آپ، باقی سب لوگ دیں گے، لیکن عیاشیاں کون کریں گے؟ اس حکومت کی اشرافیہ کرے گی۔ یہ ان امپلائمنٹ کا فگر ہے جو خود حکومت کا ہے، ہم نہیں دے رہے، حکومت خود بتا رہی ہے کہ 1.80 کروڑ لوگ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم بات کرتے ہیں فگرز کے ساتھ، اعداد کے ساتھ۔ یہ ایک کمپیریٹیو انالیسز اس حکومت کی جو بھی باتیں، جو بھی ترقی کے یہ کلیم کرتے تھے، اس کو بالکل یہ بتا رہے ہیں۔ ہم جب کہتے تھے نا ہم حکومت کر رہے ہیں اور بہت اچھی کر رہے ہیں، اور یہ آ کر کہتے تھے مہنگائی ہو گئی، بھائی مہنگائی تو چھوڑ دیں، آپ مہنگائی کا جو مرضی اشاریہ دے دیں کہ جی اتنے عرصے میں کم ہوگی، اتنے عرصے میں کم ہوگی، کیا آپ مجھے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے بعد 45% خطۂ غربت سے نیچے گر گئی ہے؟ آپ کہتے رہے ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مجھے یہ بتا دیں آج تو ہمارے سامنے فگرز ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کم ہوئی ہے، آج تو ہمارے سامنے فگرز ہے کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو رہی ہے، اور فیکٹ فجنگ کی ان کی صورتحال اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ہر چیز کے اندر جھوٹ۔ لیکن بیسیکلی ہم ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے؟ جو 17 سیٹوں والی حکومت ہو وہ کس بات پہ سچ بولے گی؟ مجھے یہ بتا دیں، یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گروتھ ہے، پہلی سیمائی میں 1.37%، دوسری سیمائی میں 1.53%، تیسری سیمائی میں 2.4%، چوتھی سیمائی میں آپ کی 5.5% کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی 3 مہینوں میں آپ نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے جبکہ ساری آپ کی کراپس کم ہو رہی ہیں، ایگریکلچر کے اندر بجلی کی جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کون سی انڈسٹری ہے جو بجلی کے بغیر چل رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ کیسے مارنا ہے؟ آپ نے جو بندہ 100 روپے کے اوپر اپنے موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلوائے گا، اس نے تو آپ کو پیسے دینے ہیں ٹیکس لیوی کی صورت میں، کاربن لیوی کی صورت میں، لیکن جو اشرافیہ ہے وہ 111 کمپنیز ہیں، ان سے آپ نے کچھ بھی وصول نہیں کرنا، اور اس پر آپ ہمیں کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتے۔ میں آپ کو بتاؤں،
یہ ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کی ساری فصلیں ڈوب گئی ہیں، اور اس پر ان سے سوال کریں تو آپ کہیں گے مافیا ہے۔ انڈسٹری کی گروتھ کا مطلب میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، آپ چوری سے تو آئے تھے، ڈکیتی سے تو آئے تھے، لیکن آپ ابھی بھی ہیرا پھیری سے بھی باز نہیں آ رہے۔ آپ اپنی معاشی ناکامیوں سے کا تو کر چکے ہیں، عوام بھگت رہی ہے، لیکن آپ اپنی چیزوں سے باز نہیں آ رہے۔ پہلی سرمائی کے اندر گروتھ جاتی ہے نیگیٹو کے اندر، 0.91 کی گروتھ، نیگیٹو 0.91 میں آپ کی جو ایل ایس ایم ہے وہ آپ شو کرتے ہیں، دوسری میں بھی آپ 0.99 نیگیٹو 0.99% میں شو کرتے ہیں، تیسری میں نیگیٹو 1.14 میں کرتے ہیں، اور آخر میں آپ ہمیں گروتھ کیا دکھا رہے ہیں ایل ایس ایم کی 4.7%۔ مجھے یہ بتا دیں یہ کون سے فارمولے استعمال کریں، یہ کون سی، پہلے تو ہم وہ ڈارمینکس کہتے تھے نا، اب تو یہ جو اورنگزیب صاحب آئے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں قومی اسمبلی کی کیا ورتھ رہے گی، کیا اوقات ہے اس اسمبلی کی، وہ سوائے ایک سفید ہاتھی کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 2 سالوں میں ان کے اخراجات جو ہیں 6.9 ارب سے لے کر 16.29 ارب تک آ گئے۔ مجھے یہ بتائیں وہ کون سا عوامی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں جی نیب میں ایسی انسٹالیشنز کر دو، یا یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کرا دو، یا جو بلز انہیں سوٹ کرتے ہیں آپ سارے وہ بلز لے کر آ رہے ہیں، سارے وہ فگرز لے کر آ رہے ہیں۔ مجھے کوئی ایک ایسا قانون اس اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی ہو، فیڈرل اسمبلی ہو، پاس ہوا دکھا دے جس بل سے عوام کو کوئی فائدہ ہو، عوام کو کوئی ریلیف ہو، یہ ایک دکھا دے ہمیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں بجٹ کے اندر آپ ترقیاتی سکیمز رکھتے ہیں اور آپ صحت کا کوئی چیز، آپ صحت کی کوئی نئی سکیم رکھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اسپیشل الاؤنسز دے رہے ہیں، اور اسپیشل الاؤنسز کا بھی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اور آپ سے جب سوال ہوتے ہیں تو آپ صحافیوں کو بھی اس کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں کر پاتے، ہمیں تو چھوڑ دیں۔ پھر میں آپ سے سب سے زیادہ جو حملہ ہوا ہے وہ کسان کے اوپر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو حملہ ہوا ہے وہ عوام کے اوپر ہوا ہے۔ آپ نے کاپی پیسٹ کرنا تھا آئی ایم ایف کا بجٹ، یہاں پر جب بات ہوتی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی ہے، پینشنز میں اضافہ کرنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، اچھا جی پوری دنیا میں چلیں، اب تو یہ 3rd ورلڈ وار کی وجہ سے یا جو ایران اور اسرائیل کی وار کی وجہ سے کوئی تیل کی پرائسز کے اندر انکریز ہوا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں اس سے پہلے تو آپ 100 روپیہ عوام کی جیبوں سے لے رہے تھے 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر، اب آپ دوبارہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ اس کو انکریز کرنے لگے ہیں، یا آپ اب اگین وہی کریں گے جی ہم سوچ رہے تھے لیکن وزیر اعظم نے نہیں کیا۔ تو دیکھیں عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف پوری عوامی مہم چلانے لگی ہے، عوامی مہم میں ہم لوگوں تک جا کر ان کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ آپ کے جتنے فگرز ہیں جو آپ یہ کلیم کرتے ہیں، پیاز کتنا مہنگا ہوا، آٹا کتنا مہنگا ہوا، بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، ہم عوام کی زبان میں گلی گلی جا کر عوام کو یہ بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے آپ کا مینڈیٹ چھینا، اب اس کے بعد آپ سے جینے کا حق بھی چھیننے لگے۔ میں ابھی کمپلیٹ کروں بھائی، میں اس کے بعد کوسچن میں ابھی پریس کانفرنس کمپلیٹ کروں۔ تو ہم بالکل اس پر کیمپین کرنے لگے ہیں، پی ٹی آئی کسی صورت عوام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ہم گلی گلی یہ مہم چلانے لگے ہیں، آپ ہم پر ایف آئی آرز کاٹیں، آپ ہم پر جیلوں کے دروازے کھولیں، پی ٹی آئی پنجاب اس وقت تیار ہے، اور ہماری پراپرلی ہم نے اپنی کیمپین کے لیفلیٹس تیار کرنی ہیں، اور وہ صرف عوامی ایشوز پر ہوں گے۔ میں جو آگے کا ہے ہم آپ کو بتا دیں، دیکھیں پچھلے 9 اپریل کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر جس طرح کی فسطائیت، جس طرح کا ظلم، جس طرح کا جبر ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم میں سے کسی کی زندگی کبھی بھی اتنی آسان نہیں رہی ہے کہ ہم یا عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، یا جیلوں میں رہے ہیں، اور یا پھر ہمارے گھروں پر ریڈ ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی
آج بھی پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان ایک سیاسی حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں. عوام نے ہمیں ووٹ دے کر منتخب کیا. آپ مانے نہ مانے لیکن آج بھی اس وقت ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کسی چیز سے بھی مکر نہیں سکتے ہیں. تو ہم عوامی ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم، جو ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، ہر گلی گلی محلے میں ہم جا کر بتائیں گے کہ جس قدر 46 ڈگری کی گرمی کے اندر خان صاحب کے سیل کا پنکھا بھی بند رہتا ہے، انہیں باسی کھانا دیا جاتا ہے، ان کے جو رہنے کے حالات ہیں وہ بھی نہایت بہت ہی ناقص ہیں. یعنی جو عام مینول کے لحاظ سے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جیل مینول کے لحاظ سے ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ دیں. ہم میں سے جتنے لوگ بھی جیلوں میں رہے، مجھ سمیت، آپ نے 8 گھنٹے پریزن وینز میں اس تپتی دھوپ میں ہمیں رکھا، ہم نے اف تک نہیں کی، صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم آئین اور قانون کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. حالانکہ ہم نے کوئی کرپشن کے پیسے نہیں بچانے تھے، ہم نے کوئی ایون فیلڈ بلاول زرداری ہاؤس یا ہم نے کوئی جاتی عمرہ یا اپنی ملیں نہیں بچانی تھی. اس کے باوجود ہم نے کبھی آ کر یہ رونا نہیں رویا. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو وزیر اعظم خان کے ساتھ ہمارے سیاسی قائدین، ہمارے سیاسی کارکنوں کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ سلوک ہو رہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے. یہ تو آپ سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو تو چھوڑ دیں، آپ تو انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پولیٹیکل رائیولری ہے. ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، ہم فگرز دے کر بیٹھے ہیں، ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی کسی کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے، ہم وہ چیزیں ہیں جو حقائق کے ساتھ آپ پر بات کریں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ، ہمارے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ نہایت غلط ہے. پی ٹی آئی پنجاب ہر جگہ اس چیز کو اٹھائے گی بھی. ہم انٹرنیشنلی بھی اس ساری چیز کو اٹھانے لگے ہیں، ہماری ڈیلی پریس ریلیزز بھی جائیں گی. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ احتجاج ہر لیول پر ہوئے گا. شیخ صاحب کو بولنے دیں. رہائی کے لیے لوگ آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی آپ کی قیادت کیسے کروائے گی. یہ بتائیں کہ عمران خان کو جیل سے کیسے باہر نکلوائے. پہلے تو مجھے یہ سوال، آپ سب جو میرے یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک سوال آپ سب سے پوچھ سکتی ہوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کیا خان صاحب آئین اور قانون کے تحت اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہیں؟ مجھے یہ بتا دینا کون سی پارٹی ایسی ہے جسے ایک کورٹ ہیئرنگ لگوانے کے لیے، اپنے لیڈر کی ایک بیل کو سنوانے کے لیے پورے پنجاب سے ایم پی ایز، ایم این ایز، فارم 47 کے لوگوں کو جا کر پیش کرنا پڑے، 45 کے لوگوں کو جا کر پیش کرنا پڑے عدالت کے باہر تپتی دھوپ کے اندر، اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ جی ہمارے وزیر اعظم صاحب جیل کے اندر ہیں، آپ ان کی بیل ہیئرنگ کے لیے ڈیٹ فکس کر دیں. اس ملک میں کبھی ایسا ایک منٹ بھائی میں جواب دے دوں، اس ملک میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ کیا اس ملک میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ یا تو آپ یہ کہہ دینا کہ ہم ایک سیاسی حقیقت نہیں ہے، یا تو آپ ہمیں یہ کہہ دیں بیسیکلی آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا، آپ نے ہمارے یہ آئین قانون کا ہر راستہ بند کر دیا. تو اس کے بعد ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، آپ لائٹیں بند کر کے ہمارے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں نا آپ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں میرے پاس کیا رہ جائے گا اس کے بعد کہ میں پاکستانی عوام کو، چاہے ہمیں گولیاں لگتی ہیں، چاہے ہمارے پر ایف آئی آرز ہوتی ہیں، چاہے ہمیں جیلوں میں جانا پڑتا ہے، پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اور اگر ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو فتنہ ہے، یہ تو انتشاری ہے. سو ایک فیصلہ کر لیں، کیا اس ملک میں آئین اور قانون، یا ہم نے ان کو مطلب جمہوریت تو ویسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہے نا اس ملک میں، اور آئین اور قانون کا بھی جنازہ پڑھ لیں. بند کر دیں نا، پارلیمنٹ کو بھی بند کر دیں، عدالتوں کو بھی بند کر دیں، ججز کو بھی کہہ دیں آپ چھٹی پر چلے جائیں. کیونکہ جس دن خان صاحب کی بیل لگے گی صبح ہمیں پتہ چلے گا جی آج تو عدلیہ چھٹی پر ہے. سب کا جواب دیں بیٹا، سب کا سب کا جواب. آپ نے کہا آپ نے 50 لاکھ نوکریاں دی آپ نے گورنمنٹ نے،
وہ کہاں پہ دی ہے؟ اگر دی ہے تو یہ جو آپ نے اتنی زیادہ یہ تفصیل بتائی ہے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. سوری کیا کر دیتے؟ نہیں اگلا آخری سوال کیا کیا آپ نے؟ اگر آپ نے دی ہے تفصیل بھی اسی میں ایڈ کر وائٹ پیپر میں دیکھیں جی وائٹ پیپر جب آپ کھولیں گے نا ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں وائٹ پیپر کے اینڈ پر اگر ہم آپ کو یہاں پر دکھا سکیں تو ہم نے ریفرنسز لکھے ہیں اور انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ یہ ریفرنسز سارے ہم نے اسی حکومت سے جو فارم 47 کی مسلط کردہ حکومت ہے اسی کے ریفرنسز لیے ہیں. ہم نے اپنے ریفرنسز نہیں دے رہے اس لیے آپ کو ایک ایک چیز وتھ فیکٹس ملے گی. اس وقت کا اکنامک فگر دیکھ لیں اکنامک فگر دیکھ لیں میں ادھر جی جو ہے وہ شروع کرنے کی تیاریاں بھی جاری ہیں کنونشنز بھی ہو رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں. لاہور کے بغیر تحریک پنجاب میں نہیں چلائی جا سکتی ہے. ریلیاں نکلتی سارا کچھ لاہور میں بھی ہوتا ہے لیکن 44 اسٹیک ہولڈرز ہیں ٹکٹ ہولڈرز اور ایم پی ایس میں 4 جیل میں کرنے 39-40 بچے ہیں. ان کا ایک اجلاس آپ نے ابھی تک نہیں بلایا. کیسے ان کو مدد کریں گے؟ کچھ مسائل بھی ہیں تنظیم میں چیزوں کے اندر وہ اس کا اجلاس ابھی تک نہیں بلایا جا سکتا اور ان کو مدد کی. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کی ہیئرنگ دیکھیں یا اسلام آباد ہائی کورٹس کی ہیئرنگ دیکھیں تو ماشاءاللہ ہمارے سارے ایم این ایز ایم پی ایز جتنے بھی فارم 45 کے ٹکٹ ہولڈر ہیں سارے موجود ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے ہم آپس میں اختلاف رائے ضرور رکھتے ہوں گے لیکن ہمارا اختلاف کسی چیز پہ نہیں. اور جب کال خان صاحب کی طرف سے آتی ہے تو ہر بندہ اس کے لیے نکلتا ہے چاہے وہ ہمارے ایم این ایز ہو ایم پی ایز ہو ٹکٹ ہولڈر ہو. جی ہو یا ڈاکٹر ہوں یا مسجد ہو سب جو ہے وہ احتجاج کے لیے تیار ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو ووٹ دی وہ آپ کی طرف دے رہے ہیں. آپ تحریک کا اعلان کریں کا نظام عدلیہ اور جمہوریت کے خلاف وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں. آج آپ تحریک کا اعلان کریں کل سڑکوں پہ آنا سب تیار ہیں اور احتجاج کے لیے نکلے ہیں. دیکھیے جی وہ بھی تیار ہیں اور ہم بھی تیار ہیں. فکر نہ کریں ہمارے تو اب گلی محلے تک ہماری کارنر میٹنگ سٹارٹ کر دی ہیں. ہم نے یونین کونسل لیولز تک اپنی میٹنگ سٹارٹ کر دی ہیں. ہم تو اب تیار بیٹھے ہیں. جس وقت اڈیالہ سے کال آئے گی اسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پی ٹی آئی سڑکوں پہ نظر آئے گی. ہمیں تو اب نہ یہ گرمی کچھ کہتی ہے نہ سڑکیں کچھ کہتی ہیں. ہم تو کریں گے سب کا جواب. ایک سیکنڈ ریلیکس باری باری یا ہاتھ کھڑا کر دیں. یہاں پر بیانیاں چلتا ہے کارکردگی نہیں چلتی. اگر کارکردگی چلتی تو آج انگریز باہر نہ جاتا انگریزی کی حکومت ہوتی. یہ جو آپ دکھا رہے ہیں نا کارکردگی اس پہ کوئی ووٹ نہیں ہے. 8 فروری کو پاکستانی قوم نے دنیا کی باشعور قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے. تمام ترقی شرقی کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے نظریے کو ووٹ دیا ہے. اس وقت آپ کا نظریہ آپ کی اپنی جماعت کمزور کر رہی ہے کمپرومائز کر رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. میں پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. انہوں نے جس طرح سے مقتدرہ کو آلو بینگن پیاز ٹماٹر کے اوپر ہرایا اور ایک خاموش انقلاب لایا یہی بات ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس انقلاب کے اوپر جو خونی انقلاب نہیں ہے اور ہم اسی انقلاب کے اوپر جو پرامن طریقے سے آتا ہے ووٹ کی طاقت سے آتا ہے عوام کی آواز سے آتا ہے یا عوام کے پرامن احتجاج سے آتا ہے تو ہمیں اسی تک رہیں گے. ہم پرامن رہیں گے. اور جو آپ بات کریں دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں پی ٹی آئی میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں ہاں لوگوں کی یہ مجبوریاں ہو سکتی ہیں. اس وقت جتنا ظلم پوری پی ٹی آئی کے اوپر ہوا ہے میں سب کو دیکھیں جو جتنا جس حد تک کام کر سکتے ہیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. شاید میرا اسٹیمنا ہی ہوگا کہ میں 16 مہینے کی جیل گزارنے کے بعد بھی نکل سکوں لیکن ان کی کچھ ایسی مجبوریاں ہوں گی. جتنی فسطائیت ہوئی ہے ہماری خواتین کی چادریں کھینچنے سے لے کر چادر اور چار دیواری کے تقدس سے لے کر میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن یا پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے اوپر 50 سے کم مقدمے ہیں. ایسا کسی بدترین عاملیت پہ بھائی آپ نے اس وقت بھی جی میں سب کا لے لوں بھائی بولے تھوڑا سا اونچا آپ کی آواز میں.
उनको आवाम ने वोट देकर भिजवाया था। अब सवाल ये है कि जिस वक्त सुधार बनाने की कोशिश की जा रही थी असेंबलियों के अंदर, तो पीटीआई के अरकान असेंबलियों के चेहरे भी उस वक्त वोट बैठे हुए थे, किसी में कोई भी आवाज बुलंद नहीं की। जो मैं समझ पाकिस्तानी कौम के साथ या इमरान खान के नजरिए के साथ एक जुल्म जाती था कि क्या कहते हैं ना, आप उस वक्त पहुंच रहे और किसी एमपी ने पार्लियामानी पार्टी ने अनाउंस ही किया कि ये जाती तनख्वाहें वो पाकिस्तानी अवाम को नहीं देंगे और पाकिस्तानी अवाम का उनके साथ ये जुल्म जाती जो है उसको बता। आप क्या समझ रही है पार्लियामानी पार्टी की कारकर्दगी जो है, कारकुन ने मार खाई, कारकुन ने लीडर से मार खाई, इमरान खान आज भी जेल में है और हमें पार्लियामानी पार्टी के जो अरकान असेंबली है वो आपके साथ भी बैठे हैं, उनकी कारकर्दगी से असेंबली में देख के नहीं लगता कि वो किसी जगह पे चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए। अच्छा, अच्छी बात आपने मुझे याद कराई। शायद वजीर आजम इमरान खान साहब की वाहिद हुकूमत थी जिसमें हमने वुज़रा और मुशीरों की तनख्वाह में 10% कमी की थी और ये ऑन रिकॉर्ड है, और शायद उसके बाद किसी ने इतना हौसला नहीं किया कि वो ये कर सकता हो। बेसिकली तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैं तो इतना समझती हूँ कि ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट है, इस पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं है। जो पार्लियामेंट हमें तकरीबन करोड़ों में पर घंटा पड़ रही हो और एक सफ़ेद हाथी हो, तो मेरा तो नहीं ख्याल के और उस पर कोई ऐसा कानून ना आ रहा हो जिससे अवाम की फलाह बहबूद हो। सुन ले। देखिए मेरी एक बात सुने, शायद हमें ही इस पार्लियामेंट में बैठने का हक है क्योंकि हमें अवाम ने वोट दिया है। आइडियली ये सवाल उन लोगों से होना चाहिए जो यहाँ पर 17 सीटों वाले इन पार्लियामेंट पर मुसल्लत है। इस वक्त पीटीआई वो जमात है जो 180 सीटें लेकर अवाम के वोट से मुंतखब हुई है, तो हमसे ज़्यादा उन लोगों से ये सवाल होना चाहिए जिन्हें अवाम ने वोट भी नहीं दिया और वो बड़ी खुशी से शादियाने बजाकर कोई वजीर आजम और कोई वजीर आला की कुर्सी पर इस वक्त बैठा है। मुझे जवाब तो पूरा अहमद आप बोले मुझे एक का जवाब दे। तहरीक चलाएंगे इमरान खान के लिए, उस वक्त वो हल्के जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और सालसी के लिए भी आ जाते हैं, मुलाकातें भी होती हैं उन लोगों की जिनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पहले हमने एक एपिसोड देख चुके हैं, अब आप फिर तहरीक की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, आप फिर कोई हल्के एक्टिव हो जाएंगे, वो कहेंगे बयान भी आएंगे खासा बाहर आ रहे हैं। आप ये बताएं कि आप जो आपके गोल साहब हैं उनकी जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उनके साथ जो बातचीत का सिलसिला जारी है, वो कहां तक पहुंचा और आपकी तहरीक की डेट क्या है जब आप एहतजाज करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैं तो पीटीआई पंजाब को देखती हूँ और पीटीआई पंजाब तो मज़ामत करेगी और हमारा तो शुरू से ये है कि शायद मुझे इसीलिए कहा भी ये जाता है कि हम तो ये समझते हैं कि ना कोई बैकडोर चैनल से इस वक्त एक्टिवेटेड है, ना कहीं बातचीत चल रही है। अगर बातचीत चल रही होती तो मुझे आप ये बता दें, क्या वज़ीर आज़म खान के सेल की बिजली बंद होती? क्या उनकी एहलिया जो 2 दफ़ा बेहोश हुई हैं उनको फर्स्ट एड ना दी जा रही होती? क्या एजाज चौधरी साहब को ऑलमोस्ट घसीटते हुए कोट लखपत ले जाया जाता? या वो 70 साल जो कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन बेटी हैं उनकी बेल्स डेली बेसिस पर कोई ना कोई बहाना बनाकर डिले कर दी जाती? सेम गोज फॉर उमर चीमा साहब कि उनके लिए कभी जी प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा तो कभी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, ये सारी डिस्ट्रक्शन से किसी किस्म के कोई बैकडोर हमारे चैनल्स पर राब्ते नहीं है किसी के साथ भी, और बार बार हम यही कह रहे हैं, अवाम को भी हम यही बता रहे हैं, देखें खुदकुशियाँ करना कोई हल नहीं है। बार बार मैं ये सुनती हूँ जी फलाने ने खुदकुशी, भाई अपने हक के लिए आपको निकलना पड़ेगा, कोई आज़ादी आपको प्लेट पे रखकर नहीं मिलती है। मैं बार बार आप लोगों को ये बता रही हूँ, हम लोगों को देखें, शायद ही कोई ईद होगी जो हमने अपने घरों में गुजारी होगी, शायद ही कोई रात होगी जो हम अपने घरों में रहे होंगे। पिछले मेरा ये ख्याल है कि 25 मई से हम तो शायद सड़कों के ऊपर ही हैं, और जहाँ ये गर्मी सर्दी, जी गर्मी में तहरीकें नहीं चलती तो अब बहुत सर्दी हो गई है तो अब तहरीक नहीं चलेगी, तो अब मुहर्रम आ गया तो तहरीक नहीं चलेगी। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ,
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، ہم پرامن رہ کر ہمارے پاس ایک ہی ہے، ہم حکومت کی کارکردگی آپ کے آگے رکھ دیں، ہم عوام میں چلے جائیں، ہم پرامن طور پر احتجاج کریں، ہم پرامن طور پر نکلیں، اپنی گلی محلے یو سی لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈویژن لیول تک نکلیں۔ ہم کوئی ملیٹنٹس تو ہے نہیں، لیکن آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک اس جماعت کے ساتھ، ان کارکنوں کے ساتھ جو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا جرم ہے تو ہم یہ کریں۔ احمد بھائی کو بولیں، ان کو بولیں، ہاں ان کو بولیں۔ احمد اپنا ہے آپ پوچھ لیں کافی دیر جی۔ اس ساری صورتحال میں آپ کی بات اسرائیل اور ایران کی وار ہے، اس پر آپ کی جواب۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو اس میں یہ بتا دوں کہ شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی واحد ہیں جب انڈیا اٹیک کرتا ہے تو ان کی پرانی ٹویٹس نکال کر لایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا موقف کیا ہے۔ اس وقت بھی جب ایران اور اسرائیل کی وار ہو رہی ہے تو خان صاحب کی پرانی ٹویٹس، خان صاحب کا موقف ہی اس وقت سامنے آ رہا ہے۔ باقی جماعتیں تو آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح۔ وہ تب ٹوٹتا ہے جب انڈیا کا کوئی طیارہ گر جائے، وہ تب نہیں ٹوٹتا جب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دے۔ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں پی ٹی آئی کا موقف وہی ہے جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ سے، اور ہم بالکل اس موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک سیکنڈ، میں اس پہ کلیئر کر دوں کہ انڈیا پاکستان وار کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا واحد بیان تھا جس نے شاک ویوز کریٹ کی تھی پوری ورلڈ میں، اور اس کی 30 ملین ویوز سے خان صاحب کے صرف سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کے جو ری شیئر اور باقی جگہوں پہ 1 سیکنڈ پوسٹ ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب نے مودی کے اگینسٹ کوئی بیان نہیں دیا، آج تک بیان نہیں دیا انہوں نے تو بلکہ جو اپنے لوگ ہمارے یہاں پہ شہید ہوئے تھے ان پہ نہیں دیا، بلکہ انڈین پلین کا دیکھیں ہم افسوس کرتے ہیں کہیں بھی حادثہ ہو یا کچھ ہو، نواز شریف کا بیان اس پہ بھی نہیں آیا، یہ مریم نواز شریف کا بیان اس پہ نہیں آیا، بیکاز یہ بزنس پارٹنر ہیں یہ جندل کے اور یہاں ان کے یہ مودی وغیرہ کے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ بات آئی اسرائیل کی، تو اگر آپ آج بھی جا کے خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل کھولیں، سرچ کریں، نیتن یاہو کا نام لے کے انہوں نے کنڈیم کیا ہوا ہے، اور آپ کسی مین لیڈر کا کھول دیں، نواز شریف کا، بلاول کا، زرداری کا، 1 سیکنڈ، مریم نواز کا، نواز شریف کا، کسی نے نام لے کے کنڈیم نہیں کیا۔ ایران کے سپورٹ کے اندر پہلی اسٹیٹمنٹ اور سب سے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی میں نے خود پریس ریلیز بھیجی ہے، اور کسی کی نہیں آئی، تو ہمارا اسٹینڈ واضح اور کلیئر ہے۔ عالیہ صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ کے پی ٹی آئی کے افیشیل اکاؤنٹ سے فیلڈ مارشل جو امریکہ گئے ہیں ان کے خلاف ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہے، آپ کی آرگنائزر پنجاب کیا اس پروٹیسٹ کو اون کرتی ہیں فیلڈ مارشل کے خلاف جو کوئی واشنگٹن میں ہو رہا ہے، یا ڈس اون کرتی ہیں، اور یہ کیا آپ کی پارٹی کی افیشیل حکمت عملی ہے ان کے خلاف ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، ایک پروٹیسٹ اناؤنس ہوتا ہے، کہیں پر بھی اناؤنس ہوتا ہے، کتنے گھروں میں ریڈ ہوئے امریکہ میں؟ کتنے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا؟ کتنے کنٹینرز لگے کہ جی آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے؟ یہی دو کیا، میں تو نظریوں کی بات کروں گی نا، یہاں پر ہمیں کال نہیں دیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے حالات؟ تو آپ 2 ڈیموکریسیز کا مقابلہ کریں نا، آپ یہ دیکھیں، یہ مت دیکھیں کس کے خلاف ہوا ہے کس کے خلاف نہیں ہوا، پہلے آپ یہ تو کمپیریزن کر لیں۔ کیا ہم جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئنز کہتے ہیں، کیا ہم جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں تو کوئی ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ مارشل لاء نہیں ہے، آمریت نہیں ہے، اس کے باوجود ہمیں تو کہیں نہیں، سوال میرا تو سوال ہی الگ ہے نا، نہیں 1 منٹ، کیا میرا آئین اور قانون مجھے رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں دیتا؟ لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا آئین اور قانون اجازت دیتے ہیں، وہاں تو آخری سوال نہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم کمپیریزن کس کا کریں؟ آپ کو تو اپنے ملک اور دوسرے ملک کا کمپیریزن، ایک اور بات مجھے ایڈ سوال لے لیں میڈم، بات سنیں، ٹائم کم ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ نے بہت مارے کھائی پنجاب والوں نے، ٹھیک ہے، اور ملٹری کسٹڈی میں بھی کچھ آپ کے بہت اچھے لیڈر جو ہیں وہ 2 سال کی سزائیں کاٹ کے واپس آئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے لیول پہ آپ تنظیم سازی کو بدلیں، بہتر کریں، اپنے ساتھ لگائیں، جن میں میاں بابر شامل ہیں، جن میں میاں اکرم عثمان شامل ہیں، ایسے بہادر لوگوں کو جو
बहादुरी के साथ जेल काट के आए हैं, उनको लगाइए। और जो मियाँ अजल और कमाल अजल साहब हैं, वो तो आपको पता है नजर नहीं आते। मियाँ असलम इकबाल जो है वो भी गायब है सब रात से, हालांकि वो अपने हल्के के बड़े शानदार लीडर। लेकिन ये जो लोग हैं नए लड़के जिन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई है, तो मैं चाहूंगा कि उनको भी आप सामने लाएं और उनको अपनी तंजीम में इकट्ठा करके अब तहरीक चलाएं, तो मेरे ख्याल में ज्यादा फायदे। अच्छा, मैं जो लास्ट बात करना चाह रही थी उसी क्वेश्चन का इसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। मुझे तकलीफ सिर्फ एक चीज़ इसलिए हुई, परसों पेशावर में एक रैली हुई, कोई क्रैकडाउन नहीं है, कोई नहीं है, पूरे पुरअमन तौर पर एक रैली हुई, पीटीआई के झंडे थे यहाँ पर। मैं आज अगर एक जगह रैली का ऐलान करती हूँ, आप देखें पूरे पंजाब की पुलिस वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं आज जलसा करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने मीनारे पाकिस्तान जलसा करने, पहले मुझे डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, डीसी ऑफिस एप्लीकेशन आगे नहीं देगा, फिर मैं कोर्ट जाऊँगी, कोर्ट मुझे उस पर टर्न डाउन कर देगा। आप मुझे ये बताएं, हम कंपैरिजन किस बात पर कर रहे हैं? मुझे तो इस वक्त ये है ही नहीं, हमारे लिए तो ज़िंदगी तंग की गई है ना। हम तो उस ज़िंदगी तंग के अंदर पीटीआई पंजाब तो अपनी एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। इवन 2 सूबों में हमें एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि हमें कहाँ चीज़ों को कैसे लेकर जाने। दूसरी बात जो अब आपने ये की है, देखिए मैं यकीन रखती हूँ एक पार्टी 9 मई से पहले थी, एक पार्टी 9 मई के बाद बनी है। वो पार्टी जिसके अंदर लोगों ने मारें खाई हैं, जिसके अंदर लोग खड़े रहे हैं इस पार्टी के साथ, और हमारे बहुत से यंग लोग जो हैं इसमें सामने आए हैं, जिसमें इबाद भाई हैं और बाकी लोग हैं। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मियां अकरम साहब तो ऑलरेडी हमारी रिव्यू कमेटी के अंदर भी हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये हमारे सारे अब आपको यंग लीडरशिप जिन्होंने मारे खाई हैं वो आपको पीटीआई पंजाब का हिस्सा बनती नजर आ रही है।